الہ جملہ مرحومین و مرحومات کو طریق رحمت فرما، خصوصاً مرحومہ مغفورہ زبیدہ بیگم، مرحوم قربان علی، مرحومہ سکینہ بیوی، ملک جاوید کے والدین مرحومین اور دیگر مرحومین و مرحومات کو بار الہ طریق رحمت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کے بھی جملہ مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما، انہیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انہیں بھی شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، مریضہ ہیں، طفل مریض ہیں، بار الہ بحق امام زین العابدین علیہ السلام ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، بار الہ حاضرین کی جو بھی نیک تمنائیں حاجتیں ہیں بار الہ پورا فرما، بار الہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو دنیا میں پیروی اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تمام گناہوں اور برائیوں سے محفوظ فرما، امام صاحب العصر والزمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گراں قدر، تمام تعریفیں اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور درود و سلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذوات مقدس پر جن کی بے بہا قربانیوں سے دین اسلام مبین محفوظ ہوا، اور درود و سلام ان علماء اعظام پر جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں سے دین محمد و آل محمد ہم تک پہنچا۔ سامعین گراں قدر، خداوند متعال اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ كَانَ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت جس کے ذیل میں اس آیہ مجیدہ کا آخری ٹکڑا جس کا میں نے تلاوت کیا، اس آیہ مجیدہ کے اس آخری حصے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بھی ان چیزوں پر جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے نہیں رکھتا ہے، انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اگر جو بھی کفر کرے گا ہم ان کے اعمال کو حبط کریں گے، حبط کریں گے یعنی ضبط کریں گے، چھین لیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ آخرت میں، آخرت یعنی قیامت میں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خاسرین، جیسے قرآن مجید میں روز قیامت کے لیے بعض نام ذکر کیے گئے ہیں، چونکہ یہاں ہم سب بیٹھے ہیں تو ایک مرحومہ مغفورہ کی ایصال ترحیم کے لیے، ایصال ثواب کی یہ محفل مجلس ہے، اس مناسبت سے قرآن مجید میں خداوند متعال نے روز آخرت کے لیے چند نام دیے ہیں۔ ایک نام جسے مالکی یوم الدین، دین کہا ہے،
جیسے کہ دین اسلام کو بھی دین کہتے ہیں، دین مطلب جزا، اس دن کو بھی دین کہا، یوم الدین کہا، کیوں؟ کیونکہ اس دن جزا دینے والا ہے، اس دن انعامات دیے جائیں گے، اس لیے اس دن کو دین کہا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کو یوم التغابن کہا، یوم الحسرہ کہا، جی حسرت والی دن، ایسا دن ہوگا کہ لوگ حسرت کریں گے، جو نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی وہ حسرت کریں گے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے وہ حسرت کریں گے۔ یا بعض نام جو ہے اس طرح سے مفردات ہے، جیسے دین ہوا، تغابن ہوا، حسرت ہے، بعض نام جو ہے جملوں کی شکل میں ہے، جیسے یوم یعض الظالم علی یدیہ، ایسا دن ہوگا جس دن ظالم ہاتھ ملتا رہ جائے گا، یا انگوش بدندان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ وبنیہ، ایسا دن ہوگا کہ لوگ اپنے دوست احباب سے، والدین سے بھاگ جائیں گے۔ یہ نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ان میں سے ایک نام جسے یوم الحسرہ کہا ہے، حسرہ عربی میں آشکار ہونے کو کہتے ہیں، واضح ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ کو حقیقت معلوم نہیں تھی، ابھی اگر حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو کیا ہے جی؟ حسرت ہو گئی۔ مثال کے طور پر عربی میں اگر آپ آستین چڑھاتے ہیں اور آپ کا بازو کیا ہو جاتا ہے جی؟ آشکار ہو جاتا ہے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں حسرۃ الید، ہے جی؟ ہاتھ کیا ہوا جی؟ آستین آپ نے جب چڑھایا ہے تو یہ ہاتھ واضح ہوا آپ کا۔ یا کوئی خاتون اگر چہرے پر نقاب تھا پہلے ہٹایا ہے تو کیا کہیں گے؟ حسرۃ الوجہ، چہرے کو آشکار کیا۔ اور روز قیامت کو حسرت کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ وہاں جب آپ پہنچیں گے تو تمام چیزوں کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں گے کہ نمازیوں کا کیا مقام و رتبہ ہے جی، روزے داروں کا کیا مقام و رتبہ ہے، نیک اور عمل صالح کرنے والوں کا کیا مقام و رتبہ ہے، یہ تمام چیزیں وہاں آشکار ہو جائیں گی۔ وہاں یہ معلوم ہوگا انسان کو کہ ہائے افسوس، یہ میرا ہمسایہ، اگر میں اس کو سلام کرتا تو آج میری کیا ہو جاتی جی؟ آج مجھے نجات ملتا۔ حسرت تاریخ میں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے بھی حسرت کی ہے۔ حسرت ایک اردو میں ہے، ایک حسرت عربی میں ہے۔ اردو میں جو حسرت ہے وہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی کام نہ کر سکے اور وقت گزر گیا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ حسرت رہ گئی ہے جی، نہیں مل سکا، ٹائم نہیں ہوا، ملاقات نہ ہو سکی، حسرت رہ گئی۔ مثال اردو میں حسرت، مگر عربی میں جو لفظ حسرت جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ عربی میں حسرت اس امر کو کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا ہے جی، تو وہاں پر یہ لفظ حسرت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آخرت میں لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہم نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ جنب اللہ سے کون مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں۔ جنب اللہ سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام، یعنی اہل بیت اطہار کے بارے میں زندگی میں جس نے کوتاہی کی ہوگی وہ روز آخرت کیا کہے گا؟ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ تاریخ میں حسرت کی مثالیں، مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جب 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اپنی نہضت کا مولا نے آغاز کیا ہے، تو راستے میں بہت سارے لوگ ملے، ان میں سے ایک
عاصم کوفی تھا. مولا سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی نہضت اپنے قیام کا مقصد بتایا. اور اس شخص نے کہا کہ مولا میں مقروض ہوں، قرضدار ہوں، مقروض ہوں، اور میرے اہل و عیال کوفے میں تنہا ہے، تو میں کوفہ جاؤں گا اور وہاں سے جو قرض میرے گردن پر ہے میں وہ اتاروں گا اور اپنے اہل و عیال کو کسی ولی وارث کے حوالے کروں گا، پھر آپ کے خدمت میں، آپ کے نہضت میں، آپ کے تحریک میں، آپ کے مشن میں شامل ہو جاؤں گا. یہ شخص جاتا ہے، ترمہ ہے، کوفی نام ہے ان کا، یہ کوفہ جاتا ہے، اپنا قرض ادا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو ان کے ولی وارث کے حوالے کرتا ہے، اور جب کربلا معلی میں پہنچتا ہے تو 11 محرم الحرام ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایک کاش اہل بیت اطہار کے بارے میں نے کوتاہی کی، کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے جی، ایک کاش کسی کو اپنا وکیل بناتا اور اسے کہتا کوفہ میں جا کر فلاں فلاں کو میرا قرض دے دو، یہ مال ہے. کسی کو اپنا وکیل بناتا اور کہتا کہ میرے اہل و عیال کو ان کے ولی وارث تک پہنچا دو. کر سکتا تھا، نہیں کیا. بعد میں مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. عاشورہ کے بعد، مولا کی شہادت کے بعد 11 محرم الحرام کو کربلا معلی میں پہنچے تو اس نے افسوس کیا. اور اسی طرح سے عبید اللہ حر جعفی، بہت نامی گرامی صحابی ہے رسول خدا کے، ان کے خدمت میں خود مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اے عبید اللہ، دیکھو میں نے قیام کیا ہے، دیکھو میں للہ اس نہضت پر نکل چکا ہوں، میرا ساتھ دو. عبید اللہ نے کہا کہ نہیں مولا، میں نہیں آ سکتا. اگر آپ کو اچھی سواری چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، آپ کو اگر تلوار چاہیے میں دے سکتا ہوں، آپ کو اگر مال و متاع چاہیے میں دے سکتا ہوں، مگر میں آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. نہیں آیا. مگر عصر عاشور جب مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نواسہ رسول خدا یکا و تنہا جب شہید ہو گئے تو اس نے افسوس کیا، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش اہل بیت اطہار کو میں تنہا نہ چھوڑتا. اور اسی طرح سے سلیمان سرد خزاعی بہت بڑے فقیہ تھے اس وقت کے، کوفہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، صحابی رسول خدا تھے. ان کے خدمت میں جب مسلم ابن عقیل آئے اور مسلم ابن عقیل نے ارشاد فرمایا کہ میں سفیر ہوں، سفیر حسین ہوں، میرے ہاتھوں میں بیعت کرو، تو انہوں نے منع کیا. اور جب آخر میں مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شہید ہوئے، مسلم ابن عقیل جب شہید ہوئے تو انہوں نے کہا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، حسرت، افسوس. اسی طرح سے روز قیامت بھی لوگ حسرت کریں گے. جو نمازی ہوں گے وہ یہ سمجھ کر، نماز کی اہمیت جان کر حسرت کریں گے، کاش میں نے زیادہ کیوں نہیں پڑھی ہے جی، چند نفلیں مزید میں پڑھ لیتا، چند نفل کے روزے میں مزید رکھ لیتا. یا روایات میں ہیں مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے کہ جب زائر مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا مقام و منزلت جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش، افسوس، حسرت، یا حسرتا، دنیا میں ہم بھی ایک دفعہ زیارت کرتے. جو حج و عمرہ کرتے ہیں ان کا مقام و منزلت، یہ تمام چیزیں روز آخرت میں جس کو یوم الحسرہ خداوند متعال نے کہا ہے آشکار ہوں گی. ان سب کی اہمیت واضح ہو جائیں گی، اور جب ان سب کی اہمیت واضح ہو جائیں گی انسان کے سامنے تو انسان کیا کرے گا جی؟ حسرت کرے گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآلہ.
محمد و آل محمد۔ خداوند متعال اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی کفر کرے گا، جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر نہیں رکھے گا تو ہم اس کے اعمال کو حبط کریں گے، اس کے اعمال کو ہم ضبط کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ انتہائی دلچسپ یہ روایت ہے، اور اس روایت کو میں نے کئی بار میں نے تکرار کیا ہے، کیونکہ اس روایت سے یہ آیت واضح ہو جاتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ وہ شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا، اس وقت میں کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر اس وقت میں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، کیا خداوند متعال کے بارگاہ میں میرے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی جزا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کوئی جزا خدا کے ہاں نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے بہت عظیم اعمال انجام دیے ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں۔ جب دور جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، میں نے بہت ساری بچیوں کو بچایا ہے۔ جب بھی کسی کے گھر کوئی بیٹی ہوتی تو میں وہاں پہنچتا، ان کے والدین سے اس بچی کو 3 اونٹ کے عوض خرید لیتا، اور اس بچی کو اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا، نان و نفقے کا بندوبست کرتا، اور یہاں تک کہ یہ بچی جب بالغہ رشیدہ ہو جاتی تو میں اس کی شادی کر دیتا۔ اور یہ صرف 1-2 بچیاں نہیں، لگ بھگ 300 بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب خدا کے ہاں نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کیونکہ تیرا وہ کام خدا کے لیے نہیں تھا، تیرا وہ کام اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ تیرا اپنا ذاتی رحم تھا، ترحم تھا جو خدا نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے۔ تم ذاتی ترحم کی وجہ سے دلی تسکین حاصل کرنے کے لیے تم نے انہیں خریدا، انہیں پالا پوسا، ان کی شادیاں تم نے کی تاکہ تمہیں دنیا میں شہرت ملے، دنیا میں داد و تحسین ملے، لوگ شاباش کہیں، لوگ آفرین کہیں۔ تم نے یہ تمام اعمال انجام دیے، مگر خدا کے لیے تم نے نہیں انجام دیا۔ اگر خدا کے لیے انجام دیا ہوتا تو خداوند متعال تمہیں اس عمل کا اجر و ثواب دیتا۔ سامعین گراں قدر، بس یہاں پر رک کر ایک جملہ آپ بزرگان کے خدمت میں دیکھیں، ہمارا کوئی کام اگر خدا کے لیے ہے تو الحمدللہ، اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو خدا کے بارگاہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر محفل، میلاد، مجلس، محافل خدا کے لیے اگر برپا کر رہے ہیں تو خدا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اگر اپنی برادری میں نام کے لیے، شہرت کے لیے، داد و تحسین کے لیے اگر میں مجلس پڑھتا ہوں، داد و تحسین کے لیے، اجرت کے لیے، تو خدا کے بارگاہ سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو خدا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اسی لیے دیکھیں آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں، جہاں پر بھی سورہ حلاقہ میں جیسے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ حلاقہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ آیہ مجیدہ، جس میں
یتیم و اسیر اور مسکین کو اطعام کیا تھا۔ روایت واضح ہے، اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں روایات ہیں کہ یہ آیہ مجیدہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے یہ خدا کے لیے تھا، نہ تم لوگوں سے ہم شکریہ چاہتے ہیں، نہ داد و تحسین کے لیے، یہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ نظر کی تھی حسنین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، حالت روزے میں ایک دن یتیم کو دے دیتے ہیں، ایک دن واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، ایک دن مسکین کو دیتے ہیں، ایک دن اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ خداوند متعال کو یہ ادا بہت پسند آیا، سورہ العطا میں آیت نازل کی۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ خدا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، کوئی بھی عمل اگر اللہ کے لیے ہے تو قبول ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بھی ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ایمان نہیں رکھتا ہے اور کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم چھین لیں گے۔ روایات بہت ساری ہیں جن میں روایات میں ہے کہ روز محشر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور خدا کے بارگاہ میں احتجاج کرے گا، کہے گا بار الہ، میں نے زندگی میں اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، اتنے صدقہ و خیرات میں نے کیا تھا، اتنے نمازیں میں نے پڑھی تھی، اتنے روزے میں نے رکھے تھے، محافل و مجالس برپا کی تھی، یہ کوئی کسی کا بھی ثواب نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے ندا آئے گی، اے میرے بندے یہ سب تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا تو پھر مجھ سے تم کچھ نہ مانگو، جس کے لیے کیا تھا، جنہیں دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا ان سے جا کے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نمازیں دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہیں اور جزا خدا سے مانگ رہا ہے جی۔ محافل و مجالس دوسروں کو دکھانے کے لیے، داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہے اور اجر و ثواب خدا سے لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ بہت ساروں نے انسانیت کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، جیسے ایڈیسن ہے جنہوں نے بلب بنایا ہے جی، دیگر جو ہیں سائنسدان وہ مسلم نہیں تھے، کافر تھے سارے، جنہوں نے ایجادات کیے ہیں۔ ابھی ہم محفل بھی پڑھتے ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی، اذان بھی، سب چیزیں انہی چیزوں پر ہے، کیا انہیں بھی خدا جہنم میں بھیجے گا؟ ہے جی، یہ شبہہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو انسانیت کے لیے انہوں نے اتنی خدمت کی ہے، انہیں کیا خدا جہنم میں ڈالے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ عمل خدا کے لیے کیا ہے، ایمان کے ساتھ کیا ہے، تو ان کا اجر و ثواب انہیں دیا جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ نہیں کیا ہے تو انہیں کوئی اجر و ثواب روز محشر کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گراں قدر، ایک شرط یہ ہے کہ انسان ایمان رکھتا ہو اور کوئی بھی عمل انجام دے تو خداوند متعال قبول فرماتا ہے۔ ایک دو شروط اعمال کے قبولیت کے آپ مومنین خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، پھر دو چار جملے مصائب کے اور آپ مومنین کے ذمت تمام۔ پہلی شرط ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو اعمال قبول ہے، خدا اسے جزا دے گا، اس کے عوض میں ریٹرن میں خداوند متعال روز آخرت کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ اور دوسری شرط عبادت شرط ہے،
خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں. عبادت شرط ہے. عبادت میں سب سے اوضح اور سب سے واضح عبادت کیا ہے جی؟ نماز ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. مثال جو بھی صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک دفعہ حج کیا ختم ہو. زکوٰۃ صرف مالدار افراد پر جو مال و متاع رکھتے ہیں ان پر. خمس اس شخص پر جو مال و متاع رکھتا ہے ان پر واجب ہے. تمام واجبات یا ایک دفعہ ہے یا سال میں ایک دفعہ ہے. مثال جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ واجب ہے. مگر نماز ہر روز ہر صبح شب ہے جی یہ متصل ہے انسان کے ساتھ. اور یہ عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان قبلت قبل ما سواہا. اگر نماز قبول ہے تو باقی چیزیں بھی قبول ہیں. وَإِن رُدَّتْ اگر نماز کو رد کیا گیا ہو, اگر نماز کو قبول نہ کیا گیا ہو تو رد ما سوا تو باقی تمام چیزیں بھی رد کی جائیں گی, باقی تمام چیزیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی. ان قبلت قبل ما سواہا اگر یہ نماز قبول ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہے. نماز آپ نے پڑھی ہے الحمدللہ خداوند متعال نے اگر قبول کی ہے تو آپ نے جو صدقہ دیا ہے وہ بھی قبول, آپ نے دیگر جو خیرات کی ہیں وہ بھی قبول, آپ نے محفل رکھا ہے وہ بھی قبول, مجلس رکھی ہے وہ بھی قبول, عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا ہے وہ بھی قبول, مستحب عمرہ کیا ہے, مستحب زیارتیں کی ہیں وہ بھی قبول. اگر نماز قبول ہے تو. اگر نماز نہیں قبول تو یہ تمام چیزیں بھی قبول نہیں ہے. ان رد ما سواہا اگر نماز نہیں قبول ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. دو شرط. پہلی شرط ایمان, دوسری شرط عبادت, عبادت میں سے نماز. تیسری شرط اقتصاد. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے. اہل سنت برادران کے ہاں, اہل تشیع کے ہاں کیا ہے جی؟ زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے. دو چیزیں, زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے. یہ بھی شرط ہے اگر زکوٰۃ دی ہے تو نماز بھی قبول ہے, روزے بھی قبول ہیں, دیگر اعمال بھی قبول ہے, حج و عمرہ بھی قبول ہے. اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہے, محفل و مجلس بھی قبول نہیں ہے. اقتصاد بھی شرط ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تمام نمازی رسول خدا کے اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, سب کھڑے ہیں. اچانک سے رسول خدا نے نمازیوں کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا انت قم و اخرج, تم کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ مسجد سے باہر. تم کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ مسجد سے باہر. 6-7 افراد کو مسجد سے باہر نکال دیا. باقی جو بچے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے نمازی تھے, یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے, یہ عبادت خدا انجام دینا چاہتے تھے, آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا اے نعم, ہاں, یصلون یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, ولا یؤتون الزکات یہ زکات نہیں دیتے ہیں. زکات ان پر فرض ہے, یہ زکات نہیں دیتے ہیں. اور جو زکات نہ دے رسول خدا کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھے تو وہ نماز قبول نہیں. زکات فرض, خمس فرض. اگر نہیں دیتے ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد آواز بلند صلوات پڑھیں محمد. سامعین گراں قدر, یہ شرائط اگر زکوٰۃ نہیں دی تو کوئی بھی عمل
خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ یہ لوگ، یہ منافقین، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، یعنی خداوند متعال کو یہ نہیں پسند کہ آپ دین میں سے کچھ کو پسند کریں، کچھ پر آپ عمل کریں اور کچھ کو آپ چھوڑ دیں، یہ نہیں پسند۔ دین اگر آپ کو چاہیے تو دین مکمل لینا ہوگا، اگر مکمل نہیں لے سکتے تو پھر وہ جو پسند کا دین ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھے محمد۔ یہ دو شرطیں ہو گئی، ایک شرط عبادت، ایک شرط اقتصاد، تیسری شرط اخلاق۔ اگر اخلاق ہے صحیح تو عبادتیں قبول ہیں، اگر بد اخلاق ہیں تو عبادتیں کوئی قبول اس کی نہیں ہے۔ سعد ابن معاذ رسول الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام مبین کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہم سب کے گزشتہ گناہان صغائر و کبائر سے عفو درگزر فرما، تمام گناہوں اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جملہ مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما۔ مرحومہ مغفورہ زبیدہ آپا اور دیگر مرحومین، مرحوم قربان علی، مرحومہ سکینہ بی بی اور ملک جاوید کے والدین مرحومین اور دیگر اس گھر کے مرحومین و مرحومات کو غریق رحمت فرما۔ باری الہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جملہ مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ باری الہ ہم سب کو بھی دنیا میں پیروی محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، تمام گناہوں اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ امام صاحب العصر والزمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الى ارواح المؤمنين والمؤمنات هدية منا صواب سورة الفاتحة۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صاحب خانہ کی سعی کوشش کو بارگاہ عزدی میں قبول و منظور ہونے کے لیے، جملہ مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے، ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔